شادی کی پہلی رات تھی۔ میری ساس اور نند نے میرے پتی کے بارے میں ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام جیوتی ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے والی ہوں۔ آج ہی میری شادی امر سے ہوئی ہے۔ شادی ایک اچھے بڑے گھر میں ہوئی ہے۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اور میرے پتا اپنے آپ کو بڑے خوش قسمت مانتے تھے کہ ہمیں ایسا گھر ملا ہے۔ سبھی رشتے دار کہہ رہے تھے کہ جیوتی کے تو بھاگ کھل گئے، قسمت والی ہے۔ فیملی ویکیشن پیکیج ہم لوگ ان کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہیں۔ پتا جی نے پرانے پریچت ہونے کی وجہ سے میری شادی اس گھر میں ہو گئی۔ شادی کے بعد میں پہلی بار اس گھر میں گئی۔ گھر میں جاتے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ کتنے بڑے ہیں۔ گھر بہت بڑا ہے، بہت بڑا تھا۔ پہلی بار تھا جب ان کا گھر میں نے دیکھا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ سہاگ رات کا سمے آ گیا، لیکن اس کے پہلے میری ساس اور نند مجھے اکیلے میں لے گئیں۔ میرے سمجھ نہیں آیا۔ مجھے لگا کچھ بات کرنی ہوگی۔ ان کے چہرے اترے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے، جیسے کہ کوئی بات وہ مجھ سے کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے انہیں پوچھا، کیا ہوا؟ آپ دونوں اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ میری ساس بولی، بیٹا ہم تمہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، لیکن تم یہ سن کر ہمت رکھنا۔ ساتھ ہی میری نند بھی بولی کہ اب ہم جو تمہیں بتانے والے ہیں وہ بات ہم تینوں کے بیچ ہی رکھنا۔ یہ بڑا گھر ہے، یہاں بات پھیلتے زیادہ سمے نہیں لگتا، اور وہ بات سب کے سامنے آ گئی تو ہمارے گھر کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو اور تمہیں اس گھر کا مان رکھنا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر میں سچ میں تھوڑا ڈر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لوگ کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ بتائیے مجھے کیا بات ہے؟ میری ساس بولی کہ بہو میرا بیٹا مرد نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم سوچ رہی ہوگی کہ پھر ہم نے تمہیں کیوں پھنسایا، لیکن ہماری بھی مجبوری ہے۔ ہم یہ بات ایسے بتا نہیں سکتے تھے، ورنہ سبھی کو پتا چل جائے گا۔ میرا بیٹا رات میں اکثر باتھ روم میں ہی رہتا ہے، پتا نہیں وہاں کیا کرتا ہے۔ جب بھی اسے پوچھو تو یہی کہتا ہے کہ اس کا پیٹ خراب ہے۔ کمرے میں جانے کے پہلے اپنے پتی کے لیے یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری نند کہتی ہے کہ تم اس سے بات کرنا، تھوڑا سمے اس کے ساتھ بتاؤ، پھر اس سے کھل کر بات کرو۔ اگر کچھ ہو سکتا تو ہم ضرور کریں گے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سہاگ رات والی رات یہ سب سن کر میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ میں کمرے میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ میرے پتی امر کمرے میں آئے، کمرے کا دروازہ بند کیا اور دروازے سے ہی پیٹ پر ہاتھ لگاتے ہوئے آئے۔ بستر پر میری طرف پیٹھ کر کے بیٹھے اور بولے کہ ان کا پیٹ خراب۔ اور کچھ ہی سیکنڈ میں وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلے گئے۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسے کہ میری ساس نے مجھ سے کہا تھا۔ پیٹ خراب ہو تو تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم سے باہر آ جاتے، لیکن وہ قریب 1 گھنٹے تک باتھ روم میں ہی رہے۔ میں باہر چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھی رہی۔ انہیں میں نے آواز بھی نہیں دی۔ بس یہی سب سوچتے سوچتے میں بستر پر لیٹ گئی۔ قریب 2 گھنٹے بعد وہ باتھ روم سے نکلے۔ میرا اب ان سے بات کرنے کا من ہی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ میرے ساتھ دھوکا کیا گیا ہے۔ وہ بھی چپ چاپ اپنے بستر کی سائیڈ پر
جا کر سو گئے۔ صبح میں اپنے آپ کو خوش قسمت مان رہی تھی اور رات ہوتے ہوتے اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ صبح میں جلدی اٹھی اور باتھ روم میں گئی۔ باتھ روم میں جیسے ہی گئی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ باتھ روم میں ایک نئی نائٹی، ساتھ ہی میک اپ کا سامان۔ یہ سب کیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایسے انسان سے میری شادی کیوں کروا دی؟ صبح میری ساس اور نند نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ رات میں نے کہا، وہی جو آپ نے بتایا تھا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ میری نند نے کہا، ماں میں کہہ رہی تھی ایسے کسی لڑکی کی زندگی خراب مت کرو، لیکن تم سبھی نے میری بات نہیں مانی۔ اب یہ کیا ایسے ہی گھٹ گھٹ کر یہاں رہے گی؟ میری ساس بولی کہ بیٹا تو جو بھی فیصلہ لے گی ہم تیرے ساتھ ہیں، لیکن تجھے یہ وعدہ دینا ہوگا کہ یہ راز تیرے منہ سے نہیں نکلے گا۔ اگلی رات پھر وہ کمرے میں آئے۔ مجھے اب ان کی طرف دیکھنے کا بھی من نہیں ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ اپنا بستر کر کے اپنی سائیڈ پر سو گئی، کیونکہ اب بات کرنے کو کیا تھا؟ انہوں نے بھی ابھی تک کچھ بات نہیں کی، اس کی وجہ بھی میں جانتی تھی۔ تھوڑی دیر میں بستر پر بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر وہ باتھ روم میں چلے گئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کرنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد باتھ روم سے چیزیں گرنے کی آواز آنے لگی، کچھ ٹوٹنے کی۔ تھوڑی دیر بعد آواز رکی اور اس بار وہ جلدی ہی باتھ روم سے باہر آ گئے، آ کر بستر پر سو گئے۔ ہمارے بیچ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ یہی سب سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ صبح جلدی اٹھی اور پھر میں باتھ روم میں گئی، لیکن اس بار باتھ روم میں جب گئی تو سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ نئی نائٹی کو پھاڑ دیا تھا، میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ باتھ روم میں کچرے میں ایک کاغذ بھی تھا جس پر لکھا تھا، ٹو مائی بیوٹیفل وائف۔ میرے من میں اب شک آیا کہ یہ سامان اور کپڑے کہیں میرے لیے تو انہوں نے نہیں رکھے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری ساس اور نند مجھ سے جھوٹ کیوں بولیں گی؟ ابھی میں نے ان سے کچھ بات نہیں کی۔ صبح میری ساس اور نند پھر مجھ سے سہانوبوتی جتا رہی تھیں۔ مجھے ان کی باتوں سے لگا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں امر کو چھوڑ کر اس گھر سے چلی جاؤں۔ مجھے اب میری ساس اور نند پر شک ہوا۔ میں نے گھر کی پرانی نوکرانی سے بات کی۔ میں نے باتوں باتوں اس سے پوچھا کہ امر کیسے ہیں؟ وہ بولی کہ وہ تو بہت سیدھے ہیں۔ ان کی ماں اور بہن تو چاہتی تھیں کہ ان کی شادی ان کی بہن کے پتی کے رشتے دار سے ہو۔ بہن اور ماں تو بہت کوشش کی، لیکن ان کے پتا نہیں مانے اور ان کے دوست کے پریچت یعنی آپ سے شادی کرا دی۔ وہ دونوں تو آپ کی شادی کے خلاف تھے۔ کئی دنوں تک گھر میں وواد بھی ہوتا تھا، لیکن تمہارے پتی امر نے کہا کہ پاپا جو بولیں وہی کرتے ہیں۔ مجھے اب پتہ چل گیا تھا کہ میری ساس اور نند مجھے کیوں بھگانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ انہوں نے شاید امر کو کچھ کہا ہوگا۔ رات اب میں امر سے بات کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو ان کا منہ تو اترا ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب میں ان سے بات کرنے والی تھی۔ ان کے آتے ہی میں نے کہا، آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولے، اب بات کرنے کو رکھا کیا ہے؟ پاپا کا وشواس تھا کہ وہ گھر اچھا ہے،
اس لیے میں نے ماں اور بہن کی نہ سن کر تم سے شادی کی اور تم نے سچ چھپایا۔ میں نے بولا، کیا سچ؟ سچ کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تمہاری زندگی میں ابھی بھی کوئی اور ہے۔ یہ بات تم نے ہی تو ماں کو بتائی تھی۔ گھر کی عزت اور پاپا کے کارن میں چپ ہوں، کچھ قدم نہیں اٹھا رہا۔ اور میں نے بھی دیکھ لیا، سہاگرات رات زندگی میں بہت اسپیشل ہوتی ہے، لیکن میرے باتھ روم میں 2 گھنٹے رہنے پر بھی تمہیں فرق نہیں پڑا۔ ماں نے صحیح کہا تھا کہ تم آواز بھی نہیں دو گی، بات بھی نہیں کرو گی۔ میں نے بولا، باتھ روم میں رکنے کو انہوں نے کہا تھا، اور وہ کپڑے اور میک اپ وہ میری بہن نے رکھا تھا، کہا تھا کہ پہلی رات کا گفٹ ہے تمہارے لیے، باتھ روم میں رکھا تھا۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گئی اور انہیں کہا، آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا کہا؟ پھر میں نے انہیں ساری بات سمجھائی۔ کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں میں غلط فہمی ہو اور ہم الگ ہو جائیں تاکہ وہ جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ انہیں غصہ آیا، لیکن میں نے کہا، نہیں، اب ہم اس بات کو یہیں ختم کریں گے اور کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس رات میری ساری پریشانی اور غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ تھی میری صحیح معنی میں سہاگرات۔ اگلی صبح میری ساس اور نند نے مجھ سے پوچھا کہ میرا کیا فیصلہ ہے، میں کیا کرنے والی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ دونوں کو معاف کر کے ایک نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں ایک بہت اچھی بہو بن کر دکھاؤں گی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ان کے چہرے اتر گئے اور نند تو اسی دن اپنے گھر چلی گئی۔ آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، جس سے کہ آپ سبھی کہانیاں آگے سن سکیں۔